معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سے قبل آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھنے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور جب تاج الشریعہ باحیات تھے تو شاعر نے کہا تھا کہ آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، منزل کی جانب اب تمہیں ازہری لے جائے گا، منزل کی جانب اب تمہیں ازہری لے جائے گا۔ اور چونکہ یہاں طلباء کرام موجود ہیں اور علماء کرام و اساتذہ کرام موجود ہیں، تو ان کی بارگاہ میں بھی میں ایک شعر پیش کر دوں کہ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل جس بارے میں سجائی گئی، بے شک آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اپنی ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا وہ دینے والا رب جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانے، لیکن جو سب سے اہم تحفہ دیا گیا اس معراج کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو جو سب سے عظیم تحفہ دیا تو ہم گناہگار امتیوں کی معراج کو عطا کیا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں کی معراج کو عطا کیا۔ محترم حضرات، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل دنیا پر جاؤ، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور اے جبرائیل اکیلے نہ جانا، اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لو، اور دونوں کے ماتحت جو 70,000 فرشتے ہیں، ان دونوں کے ماتحت جو 70,000 فرشتے ہیں، 1,40,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ ارشاد سنا تو فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جنتی قندیلیں روشن کر لو، دنیا پہ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر
آنا ہے. فرشتوں نے قندیلوں کو روشن کرنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا کرا رہے ہو؟ عرض کی مولا تیرے محبوب کو دنیا کے جس خطے سے لے کر آنا ہے اس پر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور تاریخ بھی چاند کی 27ویں تاریخ ہے. چاند کا دور دور پتہ نہیں. یہ مجھے گوارا نہیں کہ تیرے محبوب کی بارات کو اندھیرے میں لایا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل فرشتوں سے کہہ دو کوئی قندیل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 نقاب ڈال رکھے ہیں. ان میں سے ایک ہٹا دینا دنیا سے لے کے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو جائے گا. اور جب اس اجالے کو دیکھا تو بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اتنا ہی نہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. محترم حضرات جو نور اس میں ذکر کیا گیا وہ کوئی اور نور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اور آپ کی شان نورانیت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا. چراغ بجھ گیا سوئی ہاتھ سے گر گئی. آپ اندھیرے میں سوئی کو ٹٹولنے لگی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور میں چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا چراغ بجھ گیا سوئی گر گئی میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں. اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانا تھا تو بریلی کا قلندر مسکرا پڑا اور اپنے اس نعتی انداز میں کہنے لگا یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشا ہوئے کہ گنچے کھلا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو پورے کمرے میں ایسی روشنی ہوئی کہ اس روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا. اور جب اس حضرت عائشہ نے اس سوئی کو جب ڈھونڈا اس روشنی میں تو اس روشنی کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جن کے گچھوں سے لچھے جھڑے نور کے جن کے گچھوں سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. محترم حضرات آج کی رات جو تحفہ ملا ہم گناہگار امتیوں کے لیے وہ نماز ہے. محترم حضرات اس محفل سے میری طرف سے جو آپ کے لیے میسج ہے وہ یہی ہے کہ اس مقدس رات میں جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس وقت بھی ہم گناہگار امتیوں کو اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگار امتیوں کو نہیں بلایا بلکہ ایک عظیم تحفہ دیا جس کو نماز کہتے ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں اور لوگوں کو نمازوں سے قریب کریں اور نیکیوں سے قریب کریں. آج کی محفل کا بس یہی پیغام ہے کہ ہم نماز و جماعت کا اہتمام کریں. اور میرے کہنے یا سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.